بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قوم آباد تھی، جسے اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم مانا جاتا تھا۔ اس قوم کا نام عمالقہ تھا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے لوگوں کی بہادری کے قصے صدیوں تک مائیں اپنے بچوں کو سناتی رہی۔ اس عظیم قوم کا ایک ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے، جسے لوگ جالوت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے اس وقت کا سب سے بہتر انسان تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی اس وقت کا سب سے شاطر انسان تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور انہیں مغلوب بنا لیا، کچھ پر حراج مقرر کر دیا۔ روایات کے مطابق جالوت کا قد 14 ہاتھ تھا۔ وہ سر پر ایک نہایت وزنی پیتل کا ہول پہنتا۔ اس کی زرہ کا وزن 5000 مسکال تھا۔ ٹانگوں پر دساک پوشاک پہنتا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک پیتل کی برچی۔ جالوت کے بالے کا وزن 600 مسکال تھا، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت یہ سب جنگی سامان اٹھا بھی نہ سکتا تھا جس کو جالوت پہنتا تھا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور نبوت تھا، جب جالوت کی بربریت اور ظالمانہ کا رویہ بڑھنے لگے۔ جالوت ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا کر 3 مہینے تک ان کو سخت دھوپ میں برہنہ رکھتا۔ اس سخت دھوپ کو برداشت کر کے بھی جس لڑکی کا حسن گندمی نہ پڑتا، اس کو وہ اپنی ہاس کنیز بنا لیتا اور باقی قیدی لڑکیاں قوم کے سرداروں میں بانٹ دی جاتی۔ یہی وہ پہلا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے حسن کی پہچان کا یہ انوکھا اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل جب جالوت کی ظالمانہ کارروائیوں سے عاجز آ گئے تو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی برگاہ میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے، آپ ہم کو یکجا کریں اور ہم میں ایک شخص کو بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جالوت اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کریں، نہیں تو ہماری ساری عورتیں بھی غلام بنا لی جائے گی۔ اس واقعے کو اللہ پاک قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی برگاہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ہم نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی لحاظ سے تم میں سے نمایاں ہے، تم پر بادشاہ مقرر کیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے اللہ کا یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس تو مال و دولت کچھ نہیں، وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ اس بات کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی کی ہے۔ ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت و فرمان برداری کے بجائے کہنے لگے، وہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کہیں حکمرانی کے حقدار تو ہم ہی ہیں، علاوہ بری اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، حکمرانی کا جو معیار تم نے مقرر کیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک نے حکمرانی کی قابلیت اور استطاعت میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے۔ اس کو اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بحث دی ہے، اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوستو، قوم نے حزب سابق یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی معجزہ کے طور پر تمہیں متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون کے نوادرات ہیں، یعنی تبوتہ سکینہ، لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو بھی اللہ پاک قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی بادشاہت کی ظاہری دل جمی ہے اور آل موسیٰ و آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کلی دلیل ہے۔
پھر ایسا ہی ہوا کہ معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو متبرک صندوق مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ خیر، حضرت طالوت نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب طالوت لشکر کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ لبی سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ مفسرین اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو کہ اصحاب بدر کی ہی تعداد ہے۔ انہی 313 کاملین مومن حضرت طالوت کی قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے جرار لشکر سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ ترہداد اس جنگ کا مقام غور کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ علم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکار کر کہا، اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں ہارون کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت، جس کی بہادری سے سبھی کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا، میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں یوں فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت داؤد کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو بیک وقت نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔